بادشاہ وزیر سے بہت خوش تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو مسکرا کر پوچھا، بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے ہچکچاتے ہوئے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے پھر کہا، گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور کہا، حضور آپ اس خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں، اور جب بھی میں یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ بھی میرا ہوتا تو میں اس دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا۔ بادشاہ نے کہا لگایا اور بولا، اگر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے حیرانی سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً کاغذات بنانے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کیا، اور دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا فرمان دے دیا۔ وزیر حیران اور پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے کاغذات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں، اور ان 30 دنوں میں تمہیں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ تم کامیاب ہو گئے تو آدھی سلطنت تمہاری، اور ناکامیاب ہوئے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے کہا، میرا پہلا سوال ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور میرا تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، کیا تمہیں یہ شرط منظور ہے؟ وزیر نے کچھ دیر سوچا، پھر لالچ میں آ کر مان گیا۔ بادشاہ نے اپنی آواز بلند کر کے فرمایا کہ تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وزیر نے دونوں کاغذ اٹھائے اور دروازے سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اس شام کو بادشاہت کے سبھی عالم، عقل مند، سمجھدار، تجربے کار سبھی لوگوں کو جمع کر لیا اور یہ تینوں سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ ساری رات بحث چلتی رہی، پر نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ وہ مشورے کے لیے لوگ بڑھاتا گیا، اور اسے تسلی بھرا جواب کبھی نہ ملا، اور وہ مایوس ہو کر ملک سے باہر چلا گیا۔ وہ جگہ جگہ یہ 3 سوال لے کر بھٹکتا رہا، پر اسے تسلی بھرا جواب کہیں نہ ملا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، شہر، گاؤں، گلیوں کی کھاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس بھی پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اور وہ آخری دن بھی آ گیا۔ اگلے دن اسے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ کل اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہ مایوس ہو کر کچی گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ وہاں ایک فقیر کی جھوپڑی تھی۔ اس نے دیکھا کہ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا ہے، اور ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا ہے، اور وہ دودھ اس کا کتا چڑپ چڑپ کی آواز کر کے بڑے مزے سے پی رہا ہے۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی اور کہا لگا کر بولا، وزیر اعظم، آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں، آپ کے تینوں سوالوں کا جواب میرے پاس ہے۔ وزیر نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے روٹی وہیں رکھ کر پاس پڑی پوٹلی اٹھا کر وزیر کو تھما دی۔ وزیر نے دیکھا اس میں شاہی لباس تھا۔ اب فقیر نے کہا، میں بھی کبھی شاہی وزیر تھا، اور اسی طرح بادشاہ مجھ سے خوش تھا، اور بادشاہ کے پوچھنے پر تمہاری ہی طرح میں نے بھی اپنی خواہش بادشاہ کو ظاہر کی تھی۔ اب نتیجہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ وزیر نے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ اس پر فقیر نے پھر سے کہا لگایا اور کہا، میں نے سارے جواب ڈھونڈ لیے تھے، بادشاہ کو بتا بھی دیے تھے، اور آدھی سلطنت بھی مل گئی تھی، پر پھر وہ آدھی سلطنت کا کاغذ میں نے پھاڑا اور یہاں جھوپڑی میں آ کر رہنے لگا۔ اب میں اور میرا کتا بڑے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، پر ابھی یہ پوچھنے کا اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ پھر اس نے فریاد کرتے ہوئے فقیر سے سوالوں کے جواب مانگے۔ فقیر نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر نے فوراً شرط مان لی۔ فقیر نے پہلے سوال کا جواب دیا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس سچائی سے بچ نہیں سکتا۔ تمہارا دوسرا جواب، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دھوکہ نہ سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔
فقیر کے دونوں جواب تسلی سے بھرے تھے۔ وزیر نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہا لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب تب تک نہیں دوں گا جب تک آپ اس دودھ کو نہیں پی لیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر بھی کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے اب کہا، تمہارے پاس اب صرف 2 راستے ہیں۔ تم انکار کر دو اور شاہی جلاد تمہارا سر اتار دے گا، یا تم یہ آدھا پاؤ دودھ پی لو جس سے تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وزیر کشمکش میں پھنس گیا۔ ایک طرف موت تھی اور دوسری طرف زندگی اور آدھی سلطنت، پر کتے کا جھوٹا دودھ بھی تھا۔ وہ سوچتا رہا اور آخر میں اپنی عزت ہار گیا۔ اس نے کتے کا جھوٹا دودھ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ فقیر نے زور سے کہا لگایا اور بولا، میرے بچے، تیرا تیسرا جواب انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہوتی ہے۔ یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ پینے پر بھی مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سوچ ہے جس نے مجھے آدھی سلطنت کے کاغذ پھاڑ کر اس جھوپڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جیسے جیسے زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو جھٹلاتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا جھٹلاؤں گا میں اتنا ہی غرض کے دلدل میں ڈھستا چلا جاؤں گا، اور مجھے ہر روز اس غرض کے دلدل میں سانس لینے کے لیے اسی طرح غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ فقیر نے وزیر سے کہا، بس میرا یہی مشورہ ہے تمہیں کہ زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو تم جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر اب ان زندگی کی سچائیوں کو سمجھ چکا تھا۔ وہ جیسے جیسے محل کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی شرمندگی اور ذلت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ انہی احساسوں کے ساتھ محل میں پہنچا۔ اس کے سینے میں ایک درد سا اٹھا۔ وہ گھوڑے سے گرا، اس نے لمبی ہچکی لی اور اس کی روح اس کے جسم سے وہیں الگ ہو گئی۔ دوستوں، کسی دن ہمیں تسلی سے بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر کہیں غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بنتے جا رہے۔ جس دن ہمیں ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اس دن ہم جینا سیکھ جائیں گے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، جس سے میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے گا۔